بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ سبقت، تم یہاں رہو گے، خدا سب کو جمع کرے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیز المحترم ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے میں عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ آج میں آپ کو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 148 کی تفسیر ترجمہ ہر گرامر کی روح سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ کو اللہ کا کلام سمجھ آ جائے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ۔ وا کا معنی اور ہے، وا قسمیہ بھی ہوتی ہے، واللہ اللہ کی قسم، جیسے تاللہ تا بھی قسمیہ ہے، تاللہ اللہ کی قسم۔ وا پھر عاطفہ بھی ہے، وا جو ہے عاطفہ کے بعد 2 3 یعنی کہ اسم فاعل جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ لِکُلٍّ لام جو ہے اس کا معنی ہے کے لیے، کل کا معنی ہے تمام، سب، ہر چیز، ہر، تو لِکُلٍّ لام جو ہے یہ مضاف ہے، کل جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ آگے اس کی میں تفسیر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وجہۃ، وجہ کا مطلب ہے ایک سمت، ایک رخ۔ ہوا اس کا معنی ہے وہ، ہوا ضمیر ہے، مولیہا ہا جو ہے یہ ضمیر ہے، اس طرف رخ کرتا ہے، مولیہا کا معنی۔ فاستبقوا، پس تم سبقت لے جاؤ۔ فاستبقوا فا جو ہے یہ عاطفہ ہے، یہ جلدی ترتیب کے لیے ہوتی ہے، یعنی ایک چیز آئی دوسری فوراً آ گئی، اور ثم جو ہے وہ ترتیب ہے، اس کا معنی پھر ہے، لیکن وہ بعد کی ہے، یعنی ایک کام کر لو پھر اس کے بعد دوسرا کرو۔ یہ فا ہے یعنی کہ فوراً سبقت کرو، کس چیز کی؟ الخیرات۔ فاستبقوا جو ہے یہ سبقت سے بنا ہے، سبقت کا معنی ہوتا ہے جلدی۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الخیرات۔ خیرات کا مطلب ہوتا ہے نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں، اور خیرات جمع ہے، اس کا واحد ہے خیر۔ خیر کا معنی نیکی، اچھائی، بھلائی، یعنی ایک نیکی، ایک بھلائی، خیر واحد ہے۔ اور خیر کو جمع کیا، زیادہ بنایا تو الف اور تا لگا دی جاتی ہے آخر میں، تو خیرات بن گیا، یہ جمع ہو گیا۔ کوئی بھی لفظ آپ بنائیں، کوئی بھی تلفظ ہو تو آپ آخر میں الف اور تا لگا دیں گے، وہ جمع بن جائے گی، مؤنث، کیونکہ خیرات مؤنث ہے، اور الف تا لگانے سے مؤنث بنے گی اور جمع بنے گی۔ تا گول لگانے سے بھی جمع بن جاتی ہے، تو اس کے الخیرات ہے یہاں پر۔ الف لام اس کو مورف باللام بھی کہتے ہیں، اور پھر مورف غیر مورف باللام بھی کہتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ جو نکرہ ہوتا ہے لفظ، جیسے کہ خیر نکرہ ہے، خیر سے پہلے آپ الف لام لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا مورب باللام، یعنی کہ خیر کے شروع میں، ابتدا میں جو ہے الف لام لگا دیا گیا، یہ جو ہے خاص بن گیا، یہ اس میں معرفہ بن گیا۔ اس میں معرفہ بنانے کے لیے نکرہ کو الف اور لام لگایا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کو جو ہے معرفہ سے نکرہ یعنی خاص چیز بن گئی۔ یہ خیرات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکیوں کی طرف لفظ مطلب دے رہا ہے۔ الخیرات یعنی خاص خیرات، پہلے خیرات تھی، نکرہ تھی، الف لام لگانے سے الخیرات بن گیا، یہ اس میں معرفہ بن گیا، خاص نیکیاں۔ اس کے بعد ہے اینما، اینا جو ہے میرے دوستو یہ استفہامیہ ہے۔ استفہامیہ کہتے ہیں سوالیہ کو، سوال کرنا پھر آگے جواب دینا۔ ایک اینا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے
اینا کہ جگہ کا معنی دیتا ہے، یعنی مقام کا نام جگہ دیتا ہے، یعنی لاہور یا کوئی بھی جگہ ہے، کسی جگہ پر یہ اینا آئے گا۔ تو اینا مطلب یہ دے رہا ہے کہ جس جگہ بھی کوئی آدمی ہے، کوئی عورت ہے، کوئی چیز بھی ہے، جس جگہ اینا وہاں استعمال ہوتا ہے۔ اینا آگے ہے ما، اس کا مطلب ہے اینا ما، جہاں کہیں، ما جو بھی دیتا ہے مینا، یعنی کوئی آدمی جہاں کہیں بھی ہے، جس مقام پر بھی ہے، کس جگہ پر بھی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تکون، تا جو ہے مضارع کی ہے، تا حاضر مضارع کی ہے، تکونو تم ہوں گے، یعنی تم ہوں گے، کب ہوں گے؟ یاتے کو، یا جو ہے یہ بھی مضارع کا ہے، یاتے عطا ہے، یعنی یاتے بکم، بعد ساتھ معنی دے رہی ہے، کم کا کما کم، کا واحد، کما تثنیہ، کم جمع، یعنی تم تمام سب لے آؤ گے تمہیں، یاتے بکم لے آئے گا تمہیں، کون لے آئے گا؟ اللہ، اللہ تم کو لے آئے گا، یعنی کہ اینما تولوا فثم وجہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ، آپ جہاں کہیں بھی ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، امریکہ میں ہو، سعود، جہاں بھی کسی ملک میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی بستی میں ہو، کسی قریہ میں ہو، جہاں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تم کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عدالت لائے گا، تم کو وہیں اکٹھا کرے گا۔ اے نا اسی جگہ معنی دے رہا ہے کہ جس جگہ تم ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اکٹھا جمع کرے گا۔ آگے اللہ تبارک فرماتا ہے جمیعاً تم کو اکٹھا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی تم ہو۔ ان اللہ، انا جو ہے یہ صدر مقام جو ہے، صدر کلام جو ہوتا ہے اس میں انا آتا ہے، اگر اس کے پیچھے کوئی ایسے حرف ہو تو پھر انا استعمال ہوتا ہے۔ انا ہو یا نہ ہو معنی ایک ہی ہوتا ہے، بے شک، بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ، اللہ، بے شک اللہ، اللہ پر اوپر یہ جار ہے، کل ہر، اللہ جار ہے اور کل جو ہے یہ مجرور ہے۔ اللہ جو ہے کل کو نیچے کسر دے رہا ہے، زیر دے رہا ہے، اللہ کل، یعنی پر ہو، کل کا معنی ہو، کل کا معنی ہر، تمام، سب، اللہ معنی اوپر، پر، شیئن چیز، کوئی چیز بھی ہے، قدیر قدرت رکھنے والا۔ یہ تو میں نے آپ کو جو ہے اس کے معنی گرامر کے روح سے عرض کیے۔ اب میں تفصیلات کرتا ہوں کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس طرح کہ وہ منہ کرتا ہے، یعنی یہودیوں کے لیے بیت المقدس مشرق ہے، دوسروں کے لیے، یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے مغرب ہے، خانہ کعبہ ان کا۔ تو میرے دوستو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلٍّ، جیسے میں نے عرض کیا لِكُلٍّ تنوین مضاف الیہ امت کے عوض میں ہے، اور وجہۃ اس جانب کو کہتے ہیں جس طرح منہ کرتے ہیں، یعنی ہر امت اور ہر گروہ، ہر جماعت کا ایک قبلہ ہے، اور ضمیر ہو جو ہے ہوا کل کی طرف راجع ہے۔ مولیہ کا دوسرا مفعول وجہ محذوف ہے، یعنی جس کی طرف وہ اپنا رخ کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد چنانچہ عرب ولیت اور ولیت الہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی شے کی طرف توجہ کی جائے، اور ولیت جو ہے ان ہو اس وقت بولتے ہیں جب اعراض کیا جائے، کہ ابن عمر نے جو ہے، میں اس کا حوالہ بھی دوں گا، کہ مولاہا پڑھا ہے، اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ وہ پھیرا گیا ہے۔ اس کی طرف حاصل یہ ہے کہ عادت اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس طرح کہ ہر ایک امت کا ایک قبلہ مقرر فرماتا ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے علیحدہ قبلہ بنایا بیت المقدس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ قبلہ بیت اللہ بنایا۔ اسی طرح ہر نبی کا قبلہ جدا مقرر فرمایا۔ غرض قبلہ کا مسئلہ اور نہ کسی خصوصیت مکانی پر اس کا مدار ہے، اس لیے اس میں جو ہے نزاع جائز نہیں، یعنی عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے اور رخ صرف بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے یا بیت المقدس کی طرف کرتے تھے۔ فاستبقوا الخیرات کا معنی عرض کروں، تفسیر عرض کروں کہ سو تم دوڑو نیکیوں کی طرف، خیرات کی طرف، خیر کی طرف، یعنی امتصال، عمل خداوندی میں پیش قدمی کرو۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس کے استقبال کا حکم فرمائے اور طرف توجہ کرو، اور جس وقت کعبہ کی طرف توجہ کرنے کا حکم دے تو کعبہ کی طرف میل ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرے، تم کو نزاع کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اب ہے اینا ما تولو،
اینما تکونو تم جہاں کہیں ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ تم خواہ ہماری مرضی کے موافق استقبال کر دیا نہ کرو یا نہ کرو، یاتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، لائے گا اللہ تعالیٰ تم کو اکٹھا جمع، بشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر حال حق تعالیٰ تمہاری سب کی ارواح قبض فرمائے گا اور پھر تمہیں بدلہ دینے کے لیے جمع کرے گا، تمہارے اعمال کے موافق تمہیں پاداش دے گا۔ تو کیا اچھی بات ہو کہ قبض روح کے وقت تم نماز میں ہو یا نماز سے فارغ ہو چکے ہو، یہ عین سعادت جو ہے فوز ہے۔ ایک تفسیر وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ کی یہ تھی جو میں نے بیان کی، اور ایک معنی اور بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہر مسلمان کا ایک قبلہ ہے، ہر جہت کعبہ کو جانتا ہے تو وہی قبلہ ہے، اس کی طرف منہ کرے، اور اگر معلوم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے تو اس کا قبلہ وہی ہے جس طرح دل گواہی دے۔ اگر آبادی کے باہر سواری پر نفل پڑھنا چاہتا ہے تو جدھر سواری کا رخ ہوگا وہی قبلہ ہے، تو تم کو چاہیے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھو۔ اگر سفر میں بالفرض قبلہ کا پتہ نہ چلے تو اس ہیلہ سے نماز میں دیر نہ کرو، جس طرح دل گواہی دے اسی طرح پڑھ لیا کرو۔ خواہ تم شرق میں ہو یعنی مشرق میں ہو، شاید غرب میں ہو، مغرب، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری نماز قبلہ ہی کی طرف منظور کر دے گا، اور ایسا کر دے گا کہ گویا کعبہ ہی کی طرف پڑھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جو ہے قدرت پر قادر ہے۔ میں اب آپ کو حوالے دوں گا، اپنے جو میں نے تفسیر عرض کی ہے اس کے متعلق میں کچھ حوالے دے دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فول لکل وجہۃ کے متعلق فرماتے ہیں لکل وجہ سے مراد اہل ادیان ہے، دین کی جمع ادیان ہے، یعنی تمام دین ان سے مراد ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہر دین والوں کے لیے قبلہ ہوتا ہے جو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی قبلہ جو ہے پھیر دیا جدھر مومنوں کی توجہ تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف خانہ کعبہ بنا دیا، یعنی مکہ میں۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ وجہتون کی طرف مضاف کر کے پڑھتے ہیں، فرمایا کبھی انہوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جبکہ اس سے پہلے کعبہ کی طرف نماز پڑھی۔ یہ مضاف اور یعنی کہ مرکب اضافی کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ امام ابو داؤد نے الناسک میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَا، ان کی بیت المقدس کی طرف نماز اور کعبہ کی طرف نماز کا اس میں بیان ہے۔ امام ابن جریر نے اب تفسیر تبری میں لکھا ہے، اور امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے المصاحف میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ منصور رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ ہم اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا فِيهَا قِبْلَةً يَرْجُونَ لَهَا۔ امام تفسیر تبری کا حوالہ دے رہا ہوں میں، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا۔ اس کے بعد امام ابو داؤد نے ناسخ میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں یہود کے لیے ایک جہت ہے، ایک سمت ہے، جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور نصارہ کی بھی ایک جہت ہے، ایک سمت ہے، وجہت ان کے بارے میں کر رہا ہوں، ان کی بھی ایک جہت ہے جس کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، بخشی اے امت محمدیہ کہ تمہارا قبلہ ہی صحیح قبلہ یعنی بیت اللہ مسجد حرام ہے۔ امام ابن ابی انباری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصحف میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اسے مولہا پڑھتے تھے، فاستبقوا الخیرات پڑھتے تھے۔ امام ابن جریر قتادہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ تم اپنے قبلہ پر خوش نہ ہو اور دوسری نیکیاں کی طرف ہی جلدی کرو۔ یہ امام تبری لکھا ہے، یعنی ابن جریر رحمۃ اللہ تبری تفسیر میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روز تمہیں پتہ چل جائے گا جب تم اکٹھے ہوگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نسائی، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اپنی سنن میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ
رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اور ہمارے قبلہ کی طرف متوجہ ہوا جس طرح ہم بیت اللہ شریف مسجد حرام کی طرف نماز پڑھتے ہیں منہ طرف کعبہ شریف کو، تو اسی طرح جس نے ذبح جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح اس نے ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر، وہ مسلمان ہے۔ قیامت کے دن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اس کا ذمہ دار ہے، یعنی کہ وہ بہشت میں جائے گا، اور پھر میں تم اللہ کے ذمہ کو نہ توڑو۔ عزیز محترم، آج میں نے اس آیات مبارکہ کا ترجمہ، تفسیر، حدیث، آثار عرض کیے، انشاءاللہ بقیہ مسائل میں پھر آگے عرض کروں گا۔ وہ ہے آیات مبارکہ 149 سورۃ بقرہ کی دوسرے پارے میں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔